نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مائک والے سے گزارش ہے کہ بھائی ایکو بالکل کم کر دیں. اسٹیج پر موجود علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں اور پردے کی آڑ میں بیٹھنے والی خواتین اسلام، میری ماں اور بہن اور بیٹیاں، ماشاءاللہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے کے علماء کرام بھی اور عوام بھی دینی معاملے میں بہت بیدار ہیں. اللہ آپ حضرات کو صحیح سلامت رکھے، مزید ترقیات سے نوازے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اور تعلیمی بیداری کانفرنس ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کروں گا، کیونکہ میرے پاس جو ہے میرے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام ہیں. حضرت مولانا مفتی غفران احمد صاحب دامت برکاتہم کا بھی آپ حضرات کو سننا ہے، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان مفتی محمد غلام مصطفیٰ صاحب کا بھی سننا ہے. چند باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات سے بڑی ادبانہ گزارش ہے کہ میرے پیاروں، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے مجلسوں میں بیٹھا ہے، بہت سارے مجلسوں میں شرکت کیا ہے، لیکن آج کی جو یہ مجلس ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ بھائی میری باتوں کو ضائع نہ کریں. اللہ کے واسطے جو بھی کہا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، ہمارے اور آپ کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے پیارے آقا حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی رسول برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو شخص بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہوگا. میری ماں اور بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں کہ
کہ آپ حضرات بھی دین کے بہت پابند ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دیا گیا. ابھی میں جب یہاں آیا تو دیکھا کہ پیچھے مارکیٹ لگی ہوئی ہے, ہماری ماں بہن بیٹیاں بچیاں اور لوگ جو ہے بڑا مست ہیں کھانے پینے میں. ارے بھائی کھانا پینا تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ مجلسیں بار بار تھوڑی ملتی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ مجلس میسر عطا فرمایا. اللہ ہم سب کو جو ہے دینی باتوں کو سننے سنانے کا جو فائدہ عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور وہ سوچے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. آپ کے پاس بہت ساری مالدار ہیں, بلڈنگیں ہیں, کوٹھیاں ہیں, اور آپ کے پاس شہرت ہے, عزت ہے, لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. اور کوٹھری میں رہتا ہے, روڈ پہ رہتا ہے, صحیح ڈھنگ سے رہنے کا جو ٹھکانہ نہیں ہے, لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے, اللہ کی قسم وہ شخص کامیاب ہے. بھلے دنیا والے اس کو اہمیت نہ دیتا ہو, اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت قدر اور قیمت ہے. میرے دوست اور بزرگوں, یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے, اتنا مختصر ہے کہ میرے دوست اور بزرگوں نامعلوم آدمی کے ساتھ کب کون سا حادثہ پیش آ جائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے زندگی کی قدر کریں. اور ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہے ہمارے علماء کرام سے بیانات سنتے رہتے ہیں. میں اپنے ماں بہنوں سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں, اللہ نے آپ کو جو ہے آپ کے مقام اور مرتبہ کو بہت اونچا کیا ہے. آپ کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ اونچا کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے گود سے اسلام کے داعی اور سپاہی پیدا فرمائے ہیں. اللہ نے آپ کے گود سے ایسے ایسے لال پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا سکہ جما دیا, اسلام کے پرچم کو بلند کیا. افسوس ہے میری ماں اور بہنوں پر کہ آج جو ہے یہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور علل اعلان جو ہے گھومتے رہتی ہے, اور نماز کو جو ہے کئی کی وقت کی اڑا دیتی ہے, اور ذرا بھی جو ہے ان کو جو ہے احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. میری ماں اور بہنوں, کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں صرف مرد ہی مر رہے ہیں, عورتیں نہیں مرتی؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے, بلکہ مرد اور عورت ہر شخص کو موت آنی ہے. اور عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے اپنے زندگی کو پابند بنا لے, دین اسلام کی پابند بنا لے. میری ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تک میری آواز بہت پہنچ رہی ہوگی. اگر کوئی میری ماں کے مقام کے مرتبے میں ہے, کوئی میری بہن کے مقام پر ہے, کوئی میری جو ہے بیٹی کے مقام پر ہے, میں تمام عورتوں سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میری ماں اور بہنوں, حضور پاک علیہ السلام کے سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے, اور جب شہر مدینہ میں داخل ہوتے اور حضرت فاطمہ سے ملتے تو کہتے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی. کن کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. میری ماں اور بہنوں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی. حضرت فاطمہ خود ہی اپنے ہاتھ سے جو ہے گھر کے کام کاج کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس
कुछ खादमा आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादमा आई। हजरत अली ने फरमाया कि फातिमा तुम बहुत परेशान रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े गंदे रहते हैं, मैले हो जाते हैं। तुम्हारे वालिद मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ जो है हदिये के तौर पर जो है गुलाम आए हुए हैं, अगर हो सके तो तुम भी जाकर मांग लाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो गई, मजमा था, शर्म के मारे जो है कुछ नहीं बोली, वापस चली आई। दूसरे दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाए, और आपको मैं जगा दूं, बता दूं, तड़पा दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटी से मिलने गए हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज दुनिया का दस्तूर है कि अगर बाप बेटी के यहाँ चला जाए तो दामाद इंतजाम करता है, महीना पहले इंतजाम करता है, बेटी जो है इंतजाम करती है, कहाँ से समय बना लूं, कहाँ से पुलाव बना लूं। लेकिन अल्लाह की कसम, हजरत फातिमा के घर पे कुछ खाने का इंतजाम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्तक दी और फरमाया कि बेटी दरवाजा खोलो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत फातिमा समझ गई कि वालिद मोहतरम आए हुए हैं। अल्लाह की कसम, हजरत फातिमा रोने लगी, फरमाया कि अब्बू जान अपनी चादर मुबारक फेंक दो, हमारे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि हम जो है अपने जिस्म को ढांप सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको जो है बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारो, ये वाक़ियात इसलिए नहीं सुनाए जाते हैं कि आप मार्केट में आकर जो है सौदा खरीद कर, पान खाकर जो है घर पर चले जाएं, लाखों रुपया खर्चा करके। ये स्टेज आप क्यों सजाते हैं? ये उलमाए किराम को क्यों बुलाते हैं? भाई इसलिए बुलाते हैं कि हमें जो है कुछ सुनने का मौका मिल जाए, अमल का जो है मौका मिल जाए। मेरे प्यारों, असल मकसद सुनना नहीं है बल्कि अमल करना है। तो मैं ये कह रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्तक दी, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी कल क्यों आई थी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अब्बू जान कल आपके पास कुछ खादमा आई थी, हजरत अली ने मुझे भेजा था कि अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंच जाओ, इसलिए मैं आपके पास गई थी। लेकिन अब्बा जान आपके पास जो है मजमा था, शर्म के मारे में कुछ नहीं बोली। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटी मैं तुम्हें चंद कलिमात नसीहत करता हूँ, उस पर अमल कर लो। दुनिया की चीजों से बेहतर है। वो क्या तरीका था, क्या सबक था? हजरत फातिमा ने फरमाया कि अब्बू जान आप इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये दुनिया से बेहतर है। ये क्या है भाई? दुनिया से बेहतर है। आज हमारे अंदर दीन की अहमियत है, आज माल की अहमियत है। आज हमने मालों को जो अहमियत दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सिकंदर शाह बादशाह, जिसको जुल्कुरनैन भी कहा जाता है, बहुत बड़े मुल्क का बादशाह था, 25 मुल्कों का बादशाह। कितने मुल्कों का? 25 मुल्कों का। आज 10 लाख रुपया अपने पास हो जाए तो कौन मौलवी को सलाम करता है? कौन दाढ़ी वालों को सलाम करता है? हाँ, अरे रुआब तो इतना, जज्बा तो इतना, चल तो अपने घर का होगा। आज आवाम का ये हाल है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज जो मुल्क हिंदुस्तान में दीन का नुकसान हो रहा है, ये जो मुसीबतें आ रही है, ये परेशानी आ रही है, ये आवाम जो है उलमाए किराम से कट चुकी है, जिसकी वजह से ये मुसीबतें आ रही है। आपको मालूम मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्या दौलत हमको जो जन्नत में पहुंचाएगी? ये बिल्डिंगें हमें जन्नत में पहुंचाएगी? नहीं, अल्लाह की कसम, दीन हमें जन्नत में पहुंचाएगा। ये उलमा को जो आज, जिनको जो है आज हम जो अहमियत नहीं देते हैं, मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन जब ये उलमा जन्नत में ऐश व आराम के साथ जाएंगे तो लोगों को उस वक्त एहसास होगा कि काश हम इन उलमाए किराम की बातों को मान लेते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, एक बात आपको और अर्ज कर दूं। हजरत जुबैदा हारून रशीद की बीवी,
हारून रशीद जो है बहुत बड़े अल्लाह वाले भी हैं, मालदार भी हैं। जिस साल वो हज के लिए जाते तो 300 उलमा को लेकर जाते। अल्लाह अकबर। बहुत बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं। उनकी बीवी जुबैदा, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक मर्तबा सहरा में जंगल बियाबान में घूमने चली गई और जब वहां जंगल बियाबान में इनके कानों में आदान की आवाज आई। किसकी आदान भाई? आदान की आवाज आई तो वो जो है अपने दुपट्टे को सही करने लगी। अल्लाह अकबर। और उनकी सहेलियों ने कहा कि जुबैदा क्या बात है, क्या माजरा है? फरमाया कि बहन तुझे मालूम नहीं, अल्लाह के घर में आदान हो रही है और वो सदा जो है मेरे कानों में आ रही है। मेरी माँ और बहन बेटियां, आज हमारे तुम्हारे कानों में आदान की आवाज आती है, तुम जो है कितना लिहाज करती हो, कितना लिहाज करती हो। मेरी माँ और बहनों, ये जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर सी है। मैं आपको और बता दूं कि हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद हजरत फातिमा के 6 महीने के बाद विशाल हुआ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई हजरत फातिमा से बर्दाश्त नहीं हो रही। हजरत फातिमा उठते बैठते चलते फिरते जो है रो रही है अपने वालिद मोहतरम के लिए। एक मर्तबा फजर के बाद हजरत अली घर तशरीफ लाए और देखा कि फातिमा को जो है बहुत शदीद बुखार आया हुआ है। सिरहाने गए और सिरहाने जाकर उनके पेशानी पर हाथ रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? हजरत अली, दामाद नबी, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, जिनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बहुत ऊंचा किया, वो हजरत अली हजरत फातिमा के सर पर हाथ रखते हैं। तो हजरत फातिमा कह रही है कि अली अली, लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। अली, लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। फरमाया हजरत अली ने कि फातिमा, तुम ये क्या कह रही हो? अभी तुम्हारे वालिद मोहतरम के इंतकाल का 6 महीना हुआ है, उनकी जुदाई हमने अभी भूला नहीं है, तुम ये बात कैसे कह रही हो? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत फातिमा कह रही है कि अली अली, मैंने ख्वाब में अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। फरमाया कि बेटी, रोजा के इफ्तार शहरी तुमने दुनिया में खाया है और इफ्तार तुम मेरे दस्तरखान पर करना। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब देख रही है हजरत फातिमा और बता रहे हैं हजरत अली को। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत फातिमा की जो है बुखार शदीद है तो हजरत अली ने फरमाया, और इधर जो है हजरत फातिमा कपड़ा निकाल के रखी है धुलने के लिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली के हाथ पकड़ लेती है, हजरत अली के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अली रहने दो, कपड़ा मैं धुलती हूं। फरमाया कि नहीं, तू नबी की बेटी है, आज तुझे शदीद बुखार है, मैं जो है अली जो आज कपड़ा धुलूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ऐसे ही जो है शोहर से मोहब्बत की जाती है। जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और जिस घर में मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है, वो घर जहन्नम का टुकड़ा बन जाता है। अल्लाह हम सबको अपनी बीवियों से, अपने बेटियों से, अपने माओ से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली के हाथ पकड़ लेते हैं और कहती है कि अली रहने दो, मैं कपड़ा धुल लूंगी। हजरत फातिमा बुखार की हालत में कपड़ा भी धुल रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बुखार और जब शदीद हो जाता है तो हजरत फातिमा लेट जाती है। एक तरफ लाडला बेटा हजरत हसन है, दूसरी तरफ हजरत हुसैन है, और सिरहाने मेरे दोस्त और बुजुर्गों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हजरत फातिमा की नसीहत सुनिए। हजरत फातिमा अपने शोहर
حضرت علی سے نصیحت کرتی ہیں کہ علی علی جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دوسری شادی کر لینا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے ساتھ بھی گزارنا، ایک رات میرے ان بچوں کے ساتھ بھی گزارنا، کیونکہ یہ معصوم ہے، بے گناہ ہیں، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت فاطمہ کی الفاظ سن کر حضرت علی دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ آج کل کا بے ایمان مسلمان ہوتا بولے اچھا ہے، اس کا نمبر آ گیا، مجھے دوسرا ٹکٹ تو ملنے والا ہے، ایسے ہی کہتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس علاقے میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کا کیا حال کر کے رکھے ہیں۔ ہم نے علاقے کو جہنم بنا کر رکھا ہے۔ یہ علماء کرام بیچارے قربانی دے دے کر آپ کے سامنے جاتے ہیں، دین کی باتوں کو سناتے ہیں، لیکن چند پیسے کے لیے میرے پیاروں ہم جو ہے علماء کرام کی قدر نہیں کرتے، دین کی باتوں کی قدر نہیں کرتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے جو تفصیل سے بیان کروں، کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہے میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت علی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ اس حالت میں کہہ رہی ہے کہ علی میری ماں بہنیں اس بات کو جو ہے کان کھول کر سننے، ان الفاظ کو دھیان سے سنیں کہ میرے ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہے کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ کون کہہ رہی ہے؟ خاتون جنت، جنت میں عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو دونوں لڑکے ہیں، ان کے لڑکے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نوجوان ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹ گئے، نہیں، آپ لوگ نہیں چھوٹے، آپ لوگوں کی بھی باری آئی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ علی علی اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو یہ کیا بات کہہ رہی ہے؟ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نبی کی لاڈلی ہے، تیرا انتقال ہو جائے میں کسی کو نہ بتاؤں، یہ ممکن نہیں۔ میں تو انصار کو بلاؤں گا، میں تو مہاجر کو بلاؤں گا، میں مکے والے کو بلاؤں گا، مدینے والے کو بلاؤں گا، تیرے جنازے کا اطلاع میں سب کو عطا کر دوں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، میری ماں بہنوں سنو دھیان سے، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ علی، اے علی، پوری زندگی میرے جسم کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے مقام اور مرتبہ کو بلند کرے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ آج ہماری جوان بیٹیوں کی کیا حال ہے، ہمارے جوان بیٹوں کا کیا حال ہے، ہمارے نوجوان بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ آج جو ہے شادی سے پہلے جو ہے یہ بن سور کر جو ہے روڈ پہ یا راستے میں چلتی ہیں۔ یاد رکھیں میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم میں آپ کو تنقید سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا خوف لے کر کہہ رہا ہوں کہ آج میری ماں اور بہن بیٹیاں، ان کی زندگیاں بالکل تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ یہ غیر مردوں کے ساتھ بات کر رہی ہے، شادی سے پہلے جو ہے یہ عام طور سے جو ہے لپسٹک لگا کر اور بغیر دوپٹے کے، بغیر اسکارف کے، بغیر حجاب کے یہ جو ہے دنیا میں ٹہل رہی ہے۔ میری ماں بہن اور بیٹیوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا لاڈلا نبی راضی ہو جائے، حضرت فاطمہ راضی ہو جائے، حضرت عائشہ راضی ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو، میری ماں اور بہن بیٹیوں کو چاہیے وہ پردے کا اہتمام کرے۔ جو عورت بن سور کر جو ہے راستے میں نکلتی ہے، وہ جو اس کے اوپر جو شیطان لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ کے طرف سے بھی لعنت رہتا ہے۔ ہاں،
عورتیں بنے سنورے کس کے لیے؟ جن کی شادیاں ہو گئی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بن سکتی ہیں، سنور سکتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ عورت بھی جو بن سنور سکتی ہے وہ کسی غیر مرد کو دکھانے کے لیے مارکیٹ چلے جائے۔ آپ کے ماشاءاللہ بھائی ہوں گے، بیٹا ہوگا، اور بھی آپ کی ماں ہوگی، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان نسل کا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو اپنی ماں باپ کی بات کڑوی لگتی ہے۔ میری بہن بیٹیوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے والدین کی قدر کرو۔ میں ایک واقعہ کو سناتا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے۔ رضائی ماں ہمارے مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء کرام کی جو ہے محبت اور ان کی دعاؤں کو لے کر جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کا فضل لے کر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ میرے اوپر، آپ کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلی گئی تو کچھ مدت تک وہ واپس نہیں آئی۔ بوڑھی تھی، کمزور تھی، نہیں آ پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام فرما ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کئی سال کے بعد ان کے دل میں ایک خیال آیا، بہت دن سے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کری ہوں۔ اللہ اکبر! ایسے بھی ماں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کرتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو، اپنے والدہ کو، اپنے والد کو اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے جو ہے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ کے پیٹ میں کوئی پتھر ہو جائے، بڑا پتھر، 1 کلو کا پتھر آپ کے پیٹ میں رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم آپ کو الجھن ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے بھی آپریشن کر کے جو اس پتھر کو نکال دوں۔ 2-3 کلو کا بچہ، وہ ماں جن ماں کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور ظالموں، جس ماں نے تم کو 9 مہینہ اپنے پیٹ پر رکھ کر پالا ہے، پوچھا ہے، اور دنیا کے دھرتی پر آنے سے پہلے جب اس نے پہلی آہ کی ہے، اللہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں، کوئی دنیا کا مائی کا لال کتنا بھی دولت والا ہو جائے، اس ایک رات کی آہ کی جو ہے اس کی قدر و قیمت ادا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مفتی ہو، عالم ہو، اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اتقیاء ہو، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی ماں کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ ماں 9 مہینہ اس بچے کو پیٹ میں رکھ کر جو ہے آپ کی پرورش کرتی ہے۔ جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، جب آپ کو جو ہے پیشاب لگتی ہے، ماں کو پتا چلتا ہے۔ جب آپ پیشاب کر دیتے ہیں، آپ کو جو ہے گلے میں ماں نہیں سلاتی، بلکہ وہ گلے میں خود سو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے سوکھے جگہ پر سلاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے حال پر کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو جو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت سمجھا دے اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر نقاب پوش عورت جو ہے آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے برقعوں سے پہچان لیا کہ یہ میری ماں حضرت حلیمہ آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل گئے اور وہاں پہنچے، کھڑے ہو گئے، دور چلے گئے۔ میرے دوست اور بزرگ، آپ نے سواری کی نکیل پکڑی اور اونٹنی کو بیٹھایا اور اپنے ماں کو گود پر اٹھا کر لے کر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجرہ عائشہ میں لاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پنکھا ہانکتے ہیں، اس کے بعد کئی دن کے بعد کچھ تحفے تحائف لے کر حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور خود جو ہے اونٹنی پہ بیٹھاتے ہیں۔ ادھر حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتا دیجئے یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے جن کا ہاتھ جو ہے اتنا مقام اور مرتبہ بلند کر رہے ہیں، جن کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ عائشہ یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ جب میں یتیم پیدا ہوا مکے کی عورتوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، لیکن میری اس ماں نے مجھے اپنے گود میں لیا تھا، اپنے گھر لے کر گئی، مجھے پالی ہے، پوسی ہے اور میری بے حد خدمت کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے ماں کے حقوق کو ادا کروں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے اور کہہ رہی کہ بیٹا اللہ نے تیرے مقام اور مرتبہ کو بہت اونچا کیا، اللہ تیرے مقام اور مرتبہ کو بہت اونچا کرے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے پیاروں، اپنے والدین سے دعا لیا کرو، لیں گے انشاءاللہ۔ بس میں جو ہے انہی چند باتوں پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا سجاد حسین صاحب قاسمی، جو آپ کے علاقے میں قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسے کے مدرس ہیں اور قدلدہ والے بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ حضرات کو جو ہے علماء کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تعلیم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بھی بات نہیں کر پایا، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کو بڑے بڑے علماء کرام کی رہنمائی حاصل ہے۔ میں قدلدہ والوں سے، جداگج والوں سے، گیسوگج والوں سے یہ مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک اور صالح ہو تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں اور علماء کرام کی ساتھ دیں۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے عزیزم مولوی اشرف الحسینی صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ ان کی نظامت سن کر بڑا دل باغ ہو گیا اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر دناجپور میں ایسی نظامت کرنے والے کو اگر ڈھونڈا جائے انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی فقیر بندے کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے مقام اور مرتبہ کو اور بڑھائے، علم دین سے مالا مال کرے۔ آپ حضرات کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری ماں بہنوں کو بھی، آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر بولنے میں، بات بتانے میں کوئی مجھ سے لغزشیں ہوئی، میں معافی کے طلبگار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔